جو اس کے حق میں بہتر ہے یا اللہ اس کو قریب کر دے، جو اس میں حق میں بہتر نہیں یا اللہ اس کو اس سے ہٹا دے۔ جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اس کا نام لے کر آپ دعا کر لو، اس میں ہی آپ کا سارا کام ہو جائے گا۔ اور اس کی ہر بندے کو کرنے کی اجازت ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، آسان عمل ہے۔ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں سمجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت دانائی کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ دیں۔ دیکھو اچھی بات ہے، جب آپ کو کوئی پسند آ جائے تو آپ کوشش کرو کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں سمجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت دانائی کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ دیں۔ اور یقیناً یہ بات ذرا مشکل ہے، آپ ساتھ دینے کے تیار نہیں ہو۔ دیکھو اگر آپ نے اس وقت ساتھ نہیں دیا تو یقیناً آپ اپنے اولاد کو اپنے آپ سے کھو دو گے، یا اپنی اولاد کو اپنے آپ سے آپ ضائع کر دو گے۔ آج میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جو جس کو یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، یا اللہ اگر اس کے حق میں بہتر ہے اس کو قریب کر دے، جو اس میں حق میں بہتر نہیں یا اللہ اس کو اس سے ہٹا دے، یا اللہ اس کو اس سے ہٹا دے، یا اللہ جو اس کے لیے بہتر ہے یا اللہ اس کے لیے قریب کر دے۔ یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ آپ کو کسی سے جب محبت ہو جائے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ صحیح ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنا ہے، اور دعا میں کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی کہ اللہ کوئی غلطی، کوئی خطا ہوا ہے مجھ سے تو مجھے معاف فرما، یا اللہ میرے اندر کوئی ایسی غلطی موجود ہے صرف تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف عطا فرما۔ صحیح؟ اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ جس کو میں پسند کرتا ہوں، یا اللہ جسے میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے، اللہ اس کو مجھ سے قریب کر دے۔ یہ دعا کریں۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ بس اللہ پر چھوڑ دیجیے مسئلے کو۔ ایک ہفتے میں کچھ وقتوں میں انشاءاللہ اگر حق میں بہتر ہوگا، ہر حوالے سے بہتر ہوگا، ہر حوالے سے اچھا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہر طرح کی رکاوٹیں، ہر طرح کی تکلیف جتنی بھی ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی سب ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو آپ چاہو گے اللہ آپ کو وہی عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد۔ طيب، اچھا بعض دفعہ لوگوں کو سورہ فاتحہ، کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ وہ ان کو دعا پڑھنا نہیں آتا، اب کیا کریں بھائی؟ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، بس آپ دعا کر لو، اس کا نام لے کر آپ دعا کر لو، اس میں ہی آپ کا سارا کام ہو جائے گا۔ صحیح نا؟ تو یہ آپ کو لازمی کرنا۔ اگر آپ کو سورہ فاتحہ، درود شریف آتا ہے تو وہ کر لو، اگر وہ نہیں آتا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کر لو، کیونکہ فیصلہ اب اللہ کے حوالے، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے میرے بچوں، جو اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، وہ ہر وقت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہمارے لیے آسان پیدا فرماتے ہیں۔ جو بہتر اس نے ہمارے لیے سوچا ہوگا، اس روح زمین میں شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے وہ نے سوچا ہوگا، تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اور انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبریں آپ کو آئیں گی، اور بہت جلد انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا کرنا ہے، دعا کر سورہ فاتحہ، اللہ کی تعریف، درود شریف پڑھنا ہے، گناہوں کی معافی، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا نام لینا ہے، اس کے بعد دعا کرنی، جس طرح میں نے کہا ہے آپ کو، پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اسے کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کر، انشاءاللہ ایک ہفتے میں، کچھ دنوں میں آپ کو جواب آ جائے گا۔ اور واقعتاً یہ شرعی طریقہ کار ہے اور شرعی قانون ہے، اس سے اللہ سے آپ مشورہ کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہے، اب
क्या करूं? रब्बुल आलमीन आपको बताएगा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और इंशाल्लाह इसके करने से फ़ायदा ये होगा आप खुद ही कर सकते हो, और इसकी हर बंदे को करने की इजाज़त है, और कोई मुश्किल नहीं है, आसान अमल है। रब्बुल आलमीन से मशवरा करना है, रब्बुल आलमीन बताओ क्या करूं और किस तरह करना है, आपको सारे रास्ते आपको मिल भी जाएंगे। अगर कोई रुकावट, इस रास्ते में कोई भी रुकावट होगा, और कोई भी रुकावट होगा, इंशाल्लाह तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएगी, और जो आपकी पसंद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह वाक़तन इस मोहब्बत में खैर है, अल्लाह तो इसको दिला दे। या अल्लाह ये मोहब्बत खैर नहीं है, और जो मोहब्बत तूने इसके लिए पैदा की है या अल्लाह उसको जल्द अज जल्द मिल जाए। या अल्लाह यही मेरी दुआ है, और अच्छी बात मैं इक़्तिदाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।